بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أما بعد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام اعظم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات، آج امت مسلمہ ایک امت کی صدا پر ایک المیہ کو دیکھ رہی ہے، جس المیہ کے اندر مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ پستی کی طرف جاتے نظر آتے ہیں، اور غیر مسلم کو دیکھتے ہیں، عیسائیوں کو دیکھتے ہیں، یہودیوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس طرح پروان چڑھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی آخری جو امت تھی وہ ان کی تھی، حالانکہ جو آخری امت تھی وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور پروان بھی وہی چڑھتی نظر آتی تھی۔ اور آج جو مسلم امت ہے، آج پروان چڑھنے کی بجائے پستی کی طرف آتی نظر آتی ہے، کیونکہ فتنوں کے دور کے اندر فتنے اتنے پھیل چکے ہیں کہ آج جو ایک پاکیزہ شخص برائیوں سے دور رہنے والا، اس کے گھروں کے اندر بھی زبردستی یہ فتنے چلے آتے نظر آ رہے ہیں۔ جب فتنے پھیل جائیں تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ جس وقت فتنے پھیل جائیں، فتنے عام ہو جائیں، تو پھر امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان فتنوں سے پناہ طلب کریں۔ فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ جو ظاہری فتنے ہیں یا باطنی فتنے ہیں، جو نظر بھی آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے، ہر فتنوں سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعا پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت فتنے عام ہو جائیں تو اس وقت مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ اس وقت جس وقت فتنے آتے ہیں تو اس وقت بندے کے اوپر کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں، مشکلات کو دیکھتا ہے، برائیوں کا عام ہوتا ہے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے فتنے جو ہے بڑھتے ہیں۔
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، رب العالمین بھی فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن، کہ کسی شخص کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے وَمَن يُؤْمِن کو حالت ایمان کے اندر رہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت فتنے عام ہو جائیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے آخری وقت کے اندر اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو اور دوسرا سنت رسول کو، اگر تم انہیں تھامی رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج ضرورت بھی ہمیں اس چیز کی ہے۔ ایک تو ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر حرمت کی بات آ جائے تو سب سے زیادہ، سب سے آگے ہم پہلی صف کے اندر ہوتے ہیں اس قرآن کی حرمت کے لیے، لیکن قرآن کھول کے نہیں ہم دیکھتے۔ قرآن تو پڑھنے والی چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن ہم اس کے اندر مقدمے لڑتے ہیں، قرآن گھروں کے اندر پڑھے ہیں، قرآن کھول کے نہیں دیکھتے۔ اگر ایک شخص کوئی نماز تھوڑی سی لمبی کر دے قرات کی وجہ سے، تو ہم تو اس کے خلاف مہمیں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سنتے رسول بھی ہے۔ سنتے رسول صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف نماز کے لیے ہمیں کہہ دیا، روزے کے لیے کہہ دیا، جو عام چیزیں ہیں ان کی طرف کا، بلکہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھیں، اللہ کے نبی کے لباس کو دیکھیں، اللہ کے نبی کے چلنے کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی مجلس سے دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی مجلس کیسی تھی، اللہ کے نبی کس چیز کو پسند کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے ہاں کون سی چیز جو بری تھی۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آج جو ہے اس گمراہی کے دور کے اندر ہمیں چاہیے ہم کتاب اللہ کو سنبھالیں اور اسی طرح سنتے رسول کو سنبھال لیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینی علم جو ہوتا ہے اسے حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس دور کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خودکشی جو ہے یہ عام ہو چکی ہے۔ جس وقت خودکشی عام ہوتی ہے تو اس کا عام ہونے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کے ہاں دینی علم موجود نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے جماعت میں شامل رہنا، اگر آپ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے تو شیطان کے لیے تمہیں بھٹکانا آسان ہو جائے گا۔ تو آج دیکھیں ہم کیا امت مسلمہ ایک جماعت کی شکل کے اندر ہے یا بکھری پڑی ہے؟ فلسطین کے اندر بچے جو ہیں وہ بلبلا کے ان کو ویڈیو بنانی پڑ گئی ہے کہ ہم امت مسلمہ کو دکھائیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن امت جو ہے امت مسلمہ ان کے اندر مغرب اتنا آ چکا ہے کہ یہ اسلام پھیلانے والوں کے بھی دشمن بن چکے ہیں۔ تو پھر یہ فلسطین کے اندر کس طرح ان کی جہاد کی جو ہے حمایت کس طرح کرتی ہے؟
جب ان کا اپنا ایمان کمزور ہے، جب ان کو یہ نہیں معلوم کہ امت مسلمہ کو ایک جماعت کی شکل میں رہنا چاہیے، تو پھر ان کا یہی حال ہے جن گمراہیوں کے اندر آج امت مسلمہ پھر رہی ہے۔ آج جب فلسطین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، یہودیوں کو مارتے پیٹتے ہیں، تو ہمارے اکثر مسلمان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ انسانیت کا خیال رکھیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ فلسطین کون سی جگہ ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اب اس ملک کی اس کا وقار کیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں کسی کو۔ اور اسی وجہ سے ہم اسلام خود تو نہیں پھیلاتے، پھر جو اسلام کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، پھر جو وہاں جہاد کر رہے ہیں اس مشکل حالت کے اندر، تو ان کا اس وقت یہ قدم اٹھانا یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ بکھرنا شروع ہو گئے ہیں، جو مسلمان اسرائیل کے خلاف تھے آج وہی ان کی حمایت کرنے کے اوپر لگے پھرتے ہیں، اندر ہی اندر سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ فلسطین جو ہے یہ ایک ملک ہے اور اس کی کیا ہی وقار ہے اور یہ کتنا بابرکت ملک ہے۔ یہ اتنا بابرکت ملک ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات، اس وقت جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو فرمایا بارکنا حولہ، میں نے اس مقدس جگہ کی طرف اپنے نبی کو سیر کروائی جس کے ارد گرد بابرکت ہے۔ اور پھر یہ فلسطین جو ایک ملک ہے، یہ ایک شام کے اندر بڑی سطح پہ قائم ہونے والا ایک ملک ہے، جس کے اندر عرب ممالک جو تھے وہ اس کے اندر مقیم ہوئے، وہ یہاں رہائش پذیر ہوئے، اور پھر اسی طرح یہودیت کا آغاز جو ہے یہ ہونا شروع ہوا۔ یہ بابرکت جو علاقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بارکنا حولہ، جس کا ارد گرد جو ہے یہ بابرکت ہے، اسی علاقے کے اندر ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی کاوشوں کا مرکز بنا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا حنیفا مسلمہ، جو یکسوئی کے ساتھ میری عبادت کرنے والا پکا مسلمان ہے، جب سیدنا ابراہیم نے دعوتی کاوشیں شروع کی تو یہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ آپ پہلے عراق کے اندر رہتے تھے، اور عراق جو تھا اس وقت بت پرست تھا۔ جب عراق بت پرست تھا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کے فلسطین مقیم ہوئے۔
پھر فلسطین کے اندر اپنی دعوت جو ہے دعوت و تبلیغ جو کرنا شروع کر دی. پھر آپ کچھ ہی دیر کے بعد آپ چلے گئے مکہ مکرمہ کے اندر. مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے بچوں کو چھوڑنے گئے, تھوڑی دیر رہے, پھر واپس دوبارہ پھر فلسطین کے اندر آئے. پھر آپ نے دعوت و تبلیغ کا جو کام تھا اس کو سر انجام دیا. پھر یہ ایک ایسا بابرکت علاقہ ہے جس کے اوپر کوئی ایک نبی نہیں بلکہ بے شمار نبی آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا جو مرکز تھا وہ بھی فلسطین تھا. اور اسی طرح یہ فلسطین جو ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ یہاں پہ مقیم ہوئے. جب یہاں مقیم ہوئے تو ان کے بیٹے اسحاق کا جو بیٹا یعقوب تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے لگتے ہیں ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا. پھر اس اسرائیل کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب سے جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, جس وقت یہ فلسطین کے اندر بڑے ہوئے, نوجوان ہوئے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی, بڑی بادشاہی دی, بڑا مال و دولت دیا. جب مال و دولت جو ہے زیادہ ہو گیا, اضافی ہو گیا, جب اپنے مال و دولت کے اندر مگن ہو گئے اس وقت انہوں نے دین کو چھوڑنا شروع کر دیا. جب دین کو چھوڑنا شروع کیا پھر دین کو چھوڑتے چھوڑتے ایک دن آیا کہ ان کے اوپر عیسائی جو تھے وہ حکمران بن گئے. پھر عیسائی حکمران بنے, پھر بھی ان کا ظلم و ستم رہا, بادشاہی ان کے پاس واپس آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے ان بنی اسرائیلیوں کی اصلاح کرو تاکہ یہ دین سے مرتد ہوئے ہیں یہ واپس آ جائیں. لیکن یہ پھر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے نہ سمجھے. لیکن اس سے پہلے جو فرعون تھا, فرعون ان کے اوپر مسلط ہو چکا تھا. ان کی بادشاہی جو تھا اس نے چھین لی تھی. جب اس نے بادشاہی چھینی پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر جو ظلم و ستم فرعون نے کر رکھا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. کہ ان یہودیوں کے جو بچے تھے ان کو پیدا ہوتے ہی فرعون جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا اور ان کی بیویوں کو, ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا تاکہ یہ ہماری لونڈیاں بنیں, ہماری غلامی کریں, ہمارے کام کاج کریں. لیکن اسی ظلم و ستم سے نکالنے کے لیے فلسطین کی سرزمین کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ظلم و ستم بڑھ رہا ہے, دن بدن بڑھ رہا ہے, فرعون کی جو سرکشیاں ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں, اس وقت
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا. جب ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمارے اوپر تو ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، آپ میرے ساتھ آئیں اور جا کے ہم اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں. تو اوپر سے ان ظالموں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا، کہ جاؤ تمہارا اور تم اور تمہارا رب دونوں جا کے جہاد کرو. لیکن پھر یہ بچڑے کی عبادت کرنے لگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، ان کے اوپر سزائیں بڑھتی گئیں، لیکن اس قوم نے اپنی سرکشیوں کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ جو تھے وہ راہ راست پہ رہے، اور باقی جو لوگ تھے باقیوں کے اوپر عذاب آیا. اور اسی طرح پھر ان کی جو سرکشی ہے، ان کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کوئی ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کے حساب سے انبیاء کو فلسطین کے اوپر ان یہودیوں کو اصلاح کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. لیکن یہ پھر بھی بات نہیں آئے. انہوں نے کسی ایک نبی کو قتل شہید نہیں کیا بلکہ سینکڑوں نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا. جیسا کہ جناب زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے اندر بھیجا، جب انہوں نے اصلاح کرنی چاہی تو اس وقت ان ظالموں نے بیت المقدس کے سامنے سیدنا زکریا علیہ السلام کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا. پھر اسی جگہ بس نہیں ہے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام آئے تو ان کے بادشاہ نے ایک فحشہ عورت کے کہنے پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے سر کو قلم کر کے ایک تھال کے اندر رکھ کے اس فحشہ عورت کو تحفے میں دیا تھا. پھر یہاں بس نہیں ان یہودیوں کی سرکشی سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دعوت و تبلیغ کرنے لگے، تو ان کے بادشاہ نے ایک ناجائز مقدمہ درج کر کے ان کو قیدی بنا لیا. جب قیدی بنا لیا ان کو تو اس وقت جب عید کا دن آیا، عید کا دن ان کا بادشاہ کیا اعلان کرتا ہے؟ اپنے لوگوں کے اندر اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری جیل کے اندر دو بڑے مجرم ہیں، ایک جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ برابا ڈاکو ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں دونوں میں سے کس کو چھوڑ دوں اور کس کو میں قتل کر دوں؟ تو سب یہودی بیک آواز کے اندر بولے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہید نہیں ہونے دیا، اپنی طرف اٹھا لیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہم نے ان کو قتل ہونے دیا نہ ان کو سولی کے اوپر چڑھنے دیا. لیکن ان ظالموں نے پوری کوشش کی
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل ایک شخص کو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا، پھر بھی شرمندہ نہیں ہوئے. یہ یہودی ظالم پھر بھی شرمندہ نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ فخر تھے جو کہتے رہتے، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے مسیح جو ہے عیسیٰ ابن مریم اس کو قتل کر دیا ہے. لیکن ان ظالموں کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر مومن کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا اور ساتھ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہم نے ان کو قتل ہونے دیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھنے دیا. لیکن یہ فخر سے اپنی سرکشیوں کو بڑھاتے رہے. سینکڑوں نبی ان کی اصلاح کے لیے آئے اور انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے نبیوں کا قتل کیا. پھر آج کے مسلمان جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر اسرائیل سے جہاد نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب وہ ایک عام جو لوگ تھے، عام لوگ اپنی ایک الگ سے ریاست بنا کے بیٹھ جائیں تو پھر ریاست چلانے والوں کو بھی تو دکھ ہوتا ہے. پھر یہاں بس نہیں ہے، پھر اس ریاست کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ سرزمین جو فلسطین ہے، یہ ایسی بابرکت زمین ہے کہ جس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے. کیا دعائیں کرتے تھے؟ کہ اللہ مجھے اگر موت آئے تو اس بیت المقدس کے سامنے آئے، اللہ مجھے موت آئے تو سرزمین فلسطین کے اندر آئے. وہ کیوں نہ بابرکت ہو زمین جس کے اندر سیدنا موسیٰ ایک نبی ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی زمین کے اندر ہی مجھے فوت کرنا. پھر اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو تھے، ان کے مبارک قدم بھی اس سرزمین کے اوپر لگے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جس وقت مسجد اقصی کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھنے کے بعد تعمیراتی کام چلتا رہا. جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 3 دعائیں کی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. فرماتے ہیں کہ اللہ جو میں فیصلہ کروں وہ فیصلہ تیری شریعت کے مطابق ہو. پھر دعا کی اے اللہ جو میرے پاس حکومت ہے اس کو میرے علاوہ کسی کو اس کا لائق نہ کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس واقعے کو بیان کیا اور فرمایا کہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 2 کو ان کے لیے قبول کر لیا اور ایک جو ہے وہ ہماری امت کے لیے. وہ کیا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ جو شخص اس بابرکت مسجد اور اس شہر کی طرف سفر کرے پھر یہاں آ کے مسجد کے اندر ٹھہر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح پاک کرنا اس کو کہ جس طرح کہ وہ آج ہی جنم دیا. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ کہ تو اس کے گناہوں سے اس طرح پاک کرنا کہ جس طرح اس کی پیدائش آج ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دعا تھی یہ مجھے امید ہے کہ یہ ہماری امت کے لیے. پھر اسی طرح جو سرزمین فلسطین ہے
اس کے اندر وقتاً فوقتاً جو یہودی تھے وہ آباد ہوتے رہے، جس کے اندر کنانی بھی تھے، عرب قبائل بھی تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پہلے عرب قبائل جو تھے وہ اس کے اندر مقیم تھے، وہ یہاں رہا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین جو ہے یہ عرب قبائل کا ہے۔ پھر اسی طرح اس علاقے کے اندر ایک عیسائی حکمران آیا جسے رومن امپائر کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ آیا جو عیسائی تھا، اس نے حکومت کی، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ کے نبی نے جو پشین گوئی دی اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری دی، پھر اسی خوشخبری کو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو پشین گوئی کی تھی کہ مسجد اقصی کون آ کے اس کے اوپر فتح حاصل کرے گا، تو اس وقت اس پشین گوئی کے اندر رنگ جو تھا، اس کی سادگی جو تھی، اس کا رہن اور اس کا چلنے کا انداز، یہ سب کچھ اس کے اندر معلوم تھا۔ پھر اسی طرح یہودیوں نے اللہ کے نبی جو آخری نبی تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا، اس وقت بھی سرکشیاں کرتے رہے جس وقت اللہ کے نبی اسلام پھیلانے میں مصروف تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا اعلان کیا کہ 2 گروہ جو ہیں ان کی سرکشی جو ہے وہ عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ 2 طبقے ہیں، ایک جو ہے وہ یہود ہیں اور دوسرے جو ہے وہ مشرکین ہیں۔ یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے، آج دیکھ لیں آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں کہ یہود بھی ہمارے سامنے ہیں، مشرکین بھی ہمارے سامنے ہیں، دونوں طبقے موجود ہیں اور دونوں کی سرکشیاں بھی ہمارے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی کے مطابق اس کے بعد 16 ہجری کے اندر بیت المقدس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتح کرنے کے لیے نکلے۔ اس وقت عیسائیوں کی حکومت وہاں تھی، جن کا بادشاہ جو تھا وہ ارطبوق تھا۔ اس کے ساتھ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خط و خطابت چلتی تھی، آپس میں بات چیت چلتی تھی، ایک دوسرے سے خط کے ذریعے بات کرتے تھے۔ تو اس ارطبقون نے یہ واضح کیا کہ ہماری جو اس وقت تک مسلمان یہاں فتح حاصل نہیں کر سکتے، جس وقت تک ایسا شخص وہ نہیں آئے گا جس کے جو نام کے 3 حروف ہوں گے۔ سیدنا عمر بن عاص جو تھے وہ خوش ہونے لگے، خوش ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کو تیار کیا، نکلے۔ پھر دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا، اس وقت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کو فتح کر کے ابھی نکلے ہی تھے، راستے میں موجود تھے۔ سیدنا عمر کو خط بھیجا کہ آپ بتائیں کہ ہمیں اب بیت المقدس کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔
جب خط کے جواب کے اندر ابو عبیدہ وہاں پہنچے، بیت المقدس کو چاروں طرف گھیرا دیا۔ جب گھیرا دیا تقریباً 2 3 4 ماہ تک وہاں رہے۔ اس وقت عیسائی جو تھے وہ بڑے تھوڑے رہ گئے تھے، کیونکہ ان کا جو بادشاہ تھا ارطبقون، وہ مسلمانوں سے ڈر کے بھاگ گیا تھا، کسی دوسرے ملک کے اندر چلا گیا تھا۔ جب وہ کسی دوسرے ملک کے اندر گیا تو عیسائیوں کو خطرہ مزید بڑھ گیا کہ ہمارا جب بادشاہ ہی نہیں رہا تو پھر تو بلولا جو ہے مسلمان ہمارے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ تو عیسائیوں نے اس وقت اپنے پادری کے پاس گئے، پادری سے مشاورت کی۔ تو پہلے تو پادری جو تھا وہ نہ مانا، پھر جب انہوں نے مسلمانوں کا غلبہ دیکھا تو ان کو ماننا پڑا۔ تو پادری ایک دیوار کے پاس آ کے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو بیت المقدس بھائیوں کے پاس آئے اور آ کے وہاں جب بتائی کہ وہاں جا کے مجھے اس پادری نے یہ پشین گوئی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کی یہ نشانی ہے۔ جب نشانی صحابہ کرام کے سامنے آئی تو سب لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیا۔ ان کو مزید خوشخبری آ گئی۔ پھر اس وقت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پادری کا چیک کرنے کے لیے سیدنا خالد بن ولید کو اپنا خلیفہ بنا کے اس کے بعد بھیجا، کیا یہ بتا سکتا ہے کہ یہ واقعی کہ اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سیدنا خالد بن ولید اس دیوار کے پاس گئے، پادری آگے سے آیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا شکل تو ویسی لگتی ہے لیکن یہ وہ شخص نہیں ہے۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ سیدنا اب وقت آ چکا ہے، اور انہوں نے جو نشانیاں ہمیں بتائی ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ وہاں آپ کے لیے گھوڑا لے کے آیا گیا، آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے اندر تکبر آ جائے۔ اور ساتھ حدیث سنا دی کہ آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ گھوڑے سے اتر کے آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے، پھر اس کے اوپر غلام کو سوار کیا، پھر اس طرح پوری جماعت کی شکل میں مسلمان نکلے۔ اور مسلمانوں کا اس وقت یہ عالم تھا، اتنی خوشی تھی کہ بتاتے ہیں کہ اس رات مسلمانوں میں سے کوئی شخص بھی نہیں سویا تھا۔ کسی کو دیکھتے تھے وہ سجدے میں پڑے ہیں اور کسی کو دیکھتے ہیں وہ قیام کے اندر ہے، اور کچھ دعائیں کرتے رہے کہ اتنی خوشی کہ ہم نے بیت المقدس کے اندر کل جانا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ تو اس وقت اگلا دن آیا، پادری سے ملاقات ہوئی تو اس نے جو تمام نشانیاں تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دیکھی اور اندر آنے کے لیے دعوت دی، ان کے لیے دروازے کھولے گئے۔ پھر صحابہ کرام وہاں اندر گئے، جاتے ہی سجدے پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ سے روتے رہے، اور اتنی خوشی مسلمانوں کو۔ لیکن آج کہا جاتا ہے کہ آپ اگر دیتے ہیں تو دے دیں، بیت المقدس دینا ہے آپ نے دے دیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ان صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ جب بیت المقدس کی بات آ جائے تو ہمارا ایمان ویسے بڑھنا چاہیے جس وقت وہ جہاد کے لیے نکلے تھے۔ اور اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، فتح کے 10 صدیوں تک مسلمانوں نے اس
بیت المقدس کو آباد کرنے لگے۔ سیدنا عمر کی وفات کے بعد یہودی پھر اٹھنا شروع ہوئے۔ انہوں نے اپنا پروپیگنڈا جو تھا یہ جاری رکھا۔ پھر مسلمانوں جو تھے وہ بیت المقدس کو آباد کرنے پہ لگ جاتے، پھر خوشحالی آ جاتی، پھر ان کی سرکشی بڑھ جاتی، پھر اس طرح کے معاملات 10 صدیوں تک چلے۔ 10 صدیوں کے بعد جا کے جس وقت برطانیہ اور فرانس جو ہے انہوں نے سوچا کہ ہم جو باقی ممالک جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کے اندر جو کام ہوتے ہیں، ان کا جو پیسہ ہے، ان کو ہم جو ہڑپے، جب ان کو ہڑپنا چاہا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، اور اس وقت جو ہے ہمارا برصغیر یہ بھی اس کے اندر آ گیا تھا۔ پھر انہوں نے فلسطین کی طرف رخ کیا۔ جب فلسطین کے اندر انہوں نے رخ کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اس طرح ایک جماعت کی صورت کے اندر ہیں، اگر اس طرح ہم نے توڑنے کی کوشش کی یہ تو ہمارے خلاف اوپر پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کچھ قبائل کو ٹکڑوں کے اندر کیا، یہاں سے خریدے، وہاں سے خریدے، ادھر سے خریدے، اس طرح خرید کے ان کے اندر جو ہے اپنا غلبہ دیا۔ پھر مسلمان جو تھے اس طرح ٹکڑوں کی شکل میں آئے۔ جب وہ ترکوں کے پاس جاتے تھے، ترکوں کو کہتے تھے کہ آپ بہت اعلیٰ ہے، یہ عرب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب عربوں کے پاس جاتے تھے ان کو کہتے تھے کہ آپ بہت اعلیٰ ہیں، یہ ترک کچھ نہیں ہے۔ اس طرح ترکوں کو الگ کیا، عربوں کو الگ کر دیا۔ جب یہ معاملات بنے اس وقت برطانیہ کا غلبہ آ گیا۔ جب برطانیہ اور فرانس کا غلبہ آیا تو اس غلبے کے اندر ایک تحریک اٹھائی گئی صہیونی کے نام سے۔ ایک یہودی جو ہے وہ اٹھتا ہے اور ایک تحریک اٹھاتا ہے، جس تحریک کے اندر وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارا ایک یہودیوں کا الگ ایک علاقہ ہونا چاہیے جس کے اندر جتنے بھی دنیا کے اوپر یہودی ہیں سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ جب برطانیہ اور اسی طرح دوسرے علاقوں نے، فرانس جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، انہوں نے ان کا مقدمہ سنا۔ جب مقدمہ انہوں نے یہ سن لیا تو اس وقت ان کا جو دل تھا وہ بھی ان کی طرف مائل ہوا۔ جب ان کی طرف مائل ہوا تو اس وقت فلسطین کے اندر ہی یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین جو ہے یہ ہم ایک ریاست، فلسطین کے اندر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست بنائیں گے۔ اس وقت انہوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ نام سوچ رکھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے یہودی جو تھے وہ آباد ہوتے رہے تھوڑے تھوڑے کر کے۔ پھر 1948 کے اندر انہوں نے فلسطین کے قلب کے اندر ایک اسرائیل کے نام سے ریاست قائم کی۔ جب یہ ریاست قائم ہوئی اس وقت مسلمانوں کو، مسلمان جاگے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہمارے بیچ ہی آ کے ایک ریاست قائم ہو گئی ہے۔ پھر اس وقت تحریکیں آئیں، اس طرح انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنا نام پیش کیا۔ اکثر ممالک نے اسرائیل کو منظور کر لیا، لیکن الحمدللہ فخر سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر آج بھی یہ لکھا ہے آپ باقی ممالک کے اندر جا سکتے ہیں لیکن اسرائیل نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ ایک ریاست ہی نہیں، ان کو ریاست تسلیم ہی نہیں کیا اس وقت تک۔ اور اس وقت سے آج تک اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کیا۔ لیکن
آج اسرائیل کو ضرورت کیوں پڑی کہ جہاد کریں؟ آج اسرائیل کو کیوں ضرورت پڑی؟ اس وقت جب یہ ریاست بنی اسرائیل، اس وقت اسرائیل جب ریاست بنی تو فلسطین کے اندر جو تحریکیں تھیں، تحریکوں کا ساتھ عرب ممالک نے بھی دیا، اور باقی جتنے بھی مسلم ممالک تھے سب اکٹھے تھے، سب نے ان کی حمایت کی اور باقاعدہ ساتھ لڑتے رہے۔ جب ساتھ لڑتے رہے تب ان کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ آج ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا ہے کہ امت مسلمہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آج جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں لگے ہیں، جس وقت وہ حمایت کر لیں گے پھر ہم کون تو وہ کون۔ اس طرح آج ان کو یہ تحریکیں، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، کوئی کچھ ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، اس وقت اسرائیلی فلسطینی نوجوانوں کے اندر ہمت جاگی، انہوں نے اپنے بچوں کو آگے لگایا، اور اسی طرح اپنے نوجوانوں کو، اس طرح ماں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کہ جاؤ جا کے بیٹا جہاد کرو۔ آج ان کو یہ ضرورت پڑی ہے، کس وجہ سے پڑی ہے کہ وہ جا کے بیت المقدس کو آزاد کروائیں، مسجد اقصی کو آزاد کروائیں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن ایک جماعت کے ساتھ رہنا ہمارا کام بنتا ہے۔ جب ہمارے حکمران ہمیں اجازت دیں گے اس وقت نکلنا، حکمران اجازت نہیں دیتے تو یہ ہمارا کام نہیں، بلکہ ہمارے حکمرانوں کے اندر جو ہماری افواج ہیں ان کا کام ہے۔ اور اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کھانوں کی ضرورت ہے، ان کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے جو ضروریات ہیں، پھر ان کو پٹیوں کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے زخموں کے اوپر باندھنا ہے۔ یہ تو ایک اضافی چیز ہے۔ امت مسلمہ کو جو چاہیے تھا کہ وہ اپنی افواج کو بھیج کے وہاں جا کے جہاد کرتے، پھر بیت المقدس جو تھا، وہ مسجد اقصی جو تھی، اس کو جا کے آزاد کرتے۔ آج اگر ہم بیت المقدس کو ان کے قبضے کے اندر مزید دے دیتے ہیں، اپنا جو غلبہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کل کو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں وہاں مکہ المکرمہ میں یہ بات دیکھنی پڑ جائے، مدینے کے اندر بھی یہ دیکھنی پڑ جائے، یہاں ہم بیٹھ کے حمایت ضرور کریں، ان جو کام کرنے والے ہیں ان کی مخالفت نہ کریں، اب ان کو ہمارے کھانوں کے ساتھ ہماری افواج کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں اگر نہیں معلوم تو ہم ان کافر جو لوگ ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، جو کھانے جنہوں نے بعد میں بھیجے، پہلے اپنی افواج اور ہتھیار بھیجے۔ تو پیارے بھائیوں، بیت المقدس یہ مسئلہ میرا آپ کے سامنے رکھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کے اندر فلسطین کا مقام کیا ہے اور اس کا مقام ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ضرورت تھی، کیونکہ کچھ آبائی حماس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کچھ ان کے جہاد پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم ان کی حمایت ضرور کریں، اس وقت تک نہیں نکلنا جس وقت تک ہمارے حکمران اجازت نہیں دیں دے، اور اسی طرح جب ہماری حکمران اجازت دیتی ہے ہماری افواج جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمارا کام ہے۔ بیت المقدس ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو مکمل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔